باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدم الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا درود بھیج محمد وآل محمد کے ساتھ اقتصاب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض ہے شب ولادت باسعادت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال ہم سب کو امام علیہ السلام کا قدردان بننے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں امام کی زیارت اور آخرت میں امام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ پھر اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے اور جشن کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات سب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ افطاری آپ لوگوں نے کر لی ہے تھوڑی بہت، تو باقی نیاز کا انتظار ہے، اگر وہ لمبی ہوگی جشن لمبا ہو گیا تو پھر وہ بھی مزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ شکلوں سے پتہ چل رہا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نمازیں روزے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ بالآخر 15 دن تو ہو چکے ہیں نا، 15 ہی رہ گئے ہیں۔ 15 دن کے بعد چہرے پر ماشاءاللہ روحانیت آ گئی ہے، تقویٰ بھی آ گیا ہے الحمدللہ۔ اب جو 15 دن رہ گئے ہیں وہ باقی تقویٰ جو ہاف رہ گیا وہ بھی پورا انشاءاللہ فل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب کچھ پیٹ میں جائے گا تو تبھی تقویٰ آئے گا نا، صحیح ہے نا، ورنہ جب کچھ نئی چیز جائے گی تو پھر کیسے تقویٰ حاصل ہوگا۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ جو دن گزر چکے ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور جو آنے والے دن رہ گئے ہیں اس کی فرصتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی رحمتیں برکتیں مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک دو واقعات سناتا ہوں امام کے، اور امام کے ذکر سے ہم اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی تعریف بھی کرے نا، اس خاص طور پر دشمن کی ایک دفعہ تعریف ہوتی ہے، وہ ٹھیک تعریف کر رہا ہوتا ہے بندے کی، وہ ٹھیک ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن بعض اوقات دشمن اگر تعریف کرے تو وہ پلاننگ ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، صحیح۔ بعض اوقات دشمن صحیح تعریف کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات دشمن صحیح تعریف نہیں کر رہا ہوتا، اس کے پیچھے اس کی پوری پلاننگ ہوتی۔ تو ائمہ نے یہ بھی ہمیں سکھایا، خاص طور پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وآل۔ سٹوری سننے والی بڑی زبردست ہے۔ امیر شام نے، اب دیکھیے گا وہ لوگ بہت واقعاً زیرک تھا، بندہ بہت زیرک تھا، اور آج کل کے بھی جو پولیٹیشنز ہیں اگر کوئی سیاست پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھتا ہے کہ کیسے پولیٹکس اس کو آتی تھی اور کیسے گھماتا تھا بندے کو، اور اگر سامنے سے اہل بیت نہ ہوتے تو اس کی جو پولیٹکس ہے اس کو تو کوئی سمجھ بھی نہ سکتا۔ اب مولا علی علیہ السلام تھے، امام حسن علیہ السلام تھے، اور امام حسین علیہ السلام تھے، انہوں نے اس کی شخصیت کو کھولا ہے، ورنہ تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ وہ اب دیکھیے گا چالاکی سے اس نے سارے لوگوں کو بٹھایا ہوا اور تعریف کر رہا، کہہ رہا کہ یہ جو بنی ہاشم والے ہیں یہ بڑے سخی ہیں، بہت سخاوت ہے ان لوگوں میں، صحیح، اور تم جو بھی ہو پوری کوشش کیا کرو کہ ان کے در سے لو، مانگا کرو ان سے، صحیح۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جو بنی ہاشم میں سے نہ دے تو سمجھ لو کہ یہ بنی ہاشم والا نہیں ہے، کیونکہ بنی ہاشم والا ضرور تمہیں پیسے دے گا،
اس کے پاس ہوں یا نہ ہوں دے گا ضرور. تو یہ تعریف کر رہا. پھر وہ تعریف کر رہا زبیریوں کی، جو زبیر کے آگے نسل تھی زبیری، جیسے عبداللہ ابن زبیر. آپ نے زبیر ابن عوام جو مولا کی پھپھو کا بیٹا تھا، وہ ان کا پورا ایک آپ کو پتہ زبیری ہیں وہ لوگ. کہہ رہا کہ جو زبیری ہیں اگر سارے لوگوں کو ذہن میں اب دیکھیے کیسے ڈال رہا کہ یہ لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اگر ان میں سے کوئی بزدل ہو تلوار نہ کھینچ سکے تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ زبیری نہیں ہیں. ٹھیک. اور تیسرے اس نے کہا مخزومی، ایک وہ بھی قبیلہ تھا، وہ بھی بڑے سٹرونگ تھے. ان کا تیسرے جو مخزومی ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان میں بڑا تکبر ہے، بہت متکبر ہیں. کوئی بھی تم دیکھو نا کوئی تکبر والا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مخزومی نہیں ہے. صحیح. یہ والی بات یہ لوگوں کو بتا رہا تھا. اور کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی اہل بیت کے ماننے والے بھی تھے. ان میں سے ایک بندہ جو تھا وہ سادہ تھا. وہ سادہ بندہ جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا کہ یہ جو آپ کا دشمن ہے آپ لوگوں کی تعریف کر رہا تھا. تو امام نے کہا کہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ جو بنی ہاشم والے ہیں بڑے سخی ہیں، بہت مال دیتے ہیں، جاؤ ان سے مانگو، لو ان سے جتنا نکال سکتے ہو نکالو، اور جو ان میں سے نہ دے تو اس کا مطلب ہے وہ بنی ہاشم میں سے نہیں. تو امام نے فرمایا اور کیا کہہ رہا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ زبیریوں کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور مخزومیوں کے بارے میں وہ. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے فضائل نہیں پڑھ رہا تھا، یہ بہت چلاک اور مکار ہے. تو اس نے کہا کہ پھر یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو امام نے فرمایا یہ لوگوں کو کنوے کر رہا تھا کہ اہل بیت کے پاس جتنا بھی پیسہ اور مال ہے وہ نکلواؤ تاکہ یہ لوگ غریب ہو جائیں، فقیر ہو جائیں. یہ کہنا چاہ رہا تھا. اصل میں ہماری تعریف نہیں کر رہا تھا، لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال رہا تھا کہ جتنا پیسہ ہے ان کے پاس نکالو، سخاوت کہہ کے نکالو تاکہ ان کو جو ہے نا فقیر کر دیا جائے. تو اس نے کہا وہ جو زبیریوں کی اس نے تعریف کی ہے وہ بڑے بہادر ہیں اور یہ. تو امام نے فرمایا یہ ان کی بھی تعریف نہیں کر رہا تھا. صحیح. تو اس نے کہا بھئی بہادر تو بڑی تعریف ہوتی ہے. امام نے کہا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ یہ زبیریوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لڑانا چاہ رہا ہے، اس لیے ان کی تعریف کر رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہر ٹائم تلوار ہونی چاہیے اور یہ لڑنے والے ہیں، بڑے بہادر ہیں فلاں. تو ان کا مخزومی جو ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا تھا تکبر. تو ان کا اس لیے کہہ رہا تھا ان کی بھی تعریف نہیں کر رہا تھا کہ یہ بڑے تکبر والے ہیں، تاکہ دوسرے جو قبیلہ ان کے خلاف ہے ان کے دل میں ان کے بارے میں کینہ اور حسد جائے کہ یہ تکبر والے، ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں. تو امام نے کہا کوئی اپنے بارے میں بھی اس نے بنو امیہ کے بارے میں کوئی بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا دیکھو اپنے خاندان کے حوالے سے کچھ نہیں کہا، دوسروں کے بارے میں جو تعریف لگ رہی ہے وہ تعریف نہیں ہے، در حقیقت میں وہ ایک چلاکی ہے جو لوگوں تک یہ کنوے کر رہا ہے، جبکہ یہ آپس میں قوموں کو لڑا کر اور اپنی حکومت جو ہے اپنی وہ سیٹ کو پکا کرنا چاہتا ہے. یہ اس کی ٹیکنیک ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ بعض اوقات دشمن ہوتا ہے، دشمن کی بعض تعریفیں صحیح تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن بعض تعریفیں وہ تعریف نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ کیسے اگلے کو نیچے کیا جائے، کیسے توڑا جائے، کیسے لڑائی ڈلوائی جائے. اور یہ بات بھی دیکھیے میں اور آپ شاید سمجھ بھی نہ سکتے اگر ہمیں وقت کے امام یہ نقطہ نہ بتاتے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بصیرت دیکھیے کہ انہوں نے ہمیں یہ نقطہ سمجھایا کہ دیکھو بھائی ہر تعریف کو، حتیٰ دشمن بھی تعریف کر رہا ہو تو جلدی سے خوش نہ ہو، پہلے چیک کرو کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا ہے. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات اقدس. اللہم صلی علی محمد. اب ایک اور واقعہ بتاتا ہوں اور پھر بات ختم کرتا ہوں. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ امام حسن کے فیس ٹو فیس یہ معاویہ جو امیر شام ہے یہ سامنے آیا تو اس نے امام حسن کو کہا کہ میں آپ سے زیادہ اچھا ہوں، بہتر ہوں. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیسے میرے سے اچھے ہیں، کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے عام پبلک جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، میری سپورٹر ہے. سارے لوگ جو ہے وہ دیکھ لیں، میجورٹی جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ سے بہتر ہوں، اچھا ہوں. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میجارٹی ایک تو کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ میجارٹی ہو سکتا ہے آج کسی کو اچھا کہے کل کسی دوسرے کو اچھا کہنے لگ جائے. ایک بات یہ. دوسری بات امام نے فرمایا کہ جو تیرے ساتھ ہیں وہ بھی دو ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو واقعاً تیرے اطاعت کرنے والے ہیں، تجھے فالو کرتے ہیں اور تجھے آئیڈیل سمجھتے ہیں. اور امام نے بتایا وہ لوگ بہت خبیث ہیں،
جو تجھے آئیڈیل سمجھتے ہیں ان کو دل سے پتہ ہے تیرے بارے میں، اور وہ بہت خبیث ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ عقاب اور ان پر عذاب ہوگا۔ وہ ہے اقتدار ہے، یہ بات تیری ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرے ہیں وہ بھی ہیں تیرے سپورٹر، لیکن ان کی مجبوری ہے، وہ اپنے مفاد میں یا بعض اوقات مجبوری کے تحت تیرے ظلم سے بچنے کے لیے تیرے ساتھ ہیں، جبکہ وہ دل سے تیرے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ تیرے شر سے بچنے کے لیے جو ہے وہ تیرے ساتھ، تجھے لگتا ہے کہ تیرے سپورٹر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیرے لوگ جو ہے میجارٹی تیری سپورٹ کر رہی ہے۔ اگر سپورٹ بھی کرے، امام نے ایک کرائٹیریا بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی سوسائٹی میں بھی جو میجارٹی کہہ رہی ہو وہی حق ہو۔ یہ امام سمجھانا چاہ رہے تھے کہ وہ جو ڈیموکریسی والا سسٹم ہے وہ سلوشن ہے، لیکن اسلام نے ایسا نظام نہیں دیا ہے کہ اسلام نے امامت کا نظام دیا ہے کہ ایک امام اور دوسری اس کی امت، یہ نظام ہے ہم لوگوں شیعوں میں۔ تو امام نے یہ بھی ایک طریقے سے ہمیں بات سمجھائی کہ دیکھو کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میجورٹی جس چیز کو کہہ رہی ہو وہی ٹھیک ہو۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہماری سوسائٹیز ہیں، معاشرے ہیں یا جماعتیں ہیں، اس میں پھر ہم کیوں میجورٹی کے فیصلے کو وہ قبول کرتے ہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، ہمارے پاس ابھی ایسا نہیں ہے سسٹم کہ ہمارے پاس امام کا سسٹم ہو اور ایک اوپر امام ہو اور نیچے جو معموم ہے اور امت ہے اس نے فالو کرنا ہو۔ تو یہ اگر ہو تو پھر ساری چیز وہ میجارٹی والی ختم ہو جاتی ہے۔ امام کے سسٹم کو ہی ہم نے سب نے لاگو کرنا ہوتا ہے، وہی ہے، ہم لوگوں کو اسی طرف ہی امام تیاری کروا رہے ہیں یہ چیز۔ اور آخر میں جو ایک چیز کہنا چاہوں گا اسی کے ساتھ سے، یہ جو آج کی رات کا جشن ہے، یہ بات یاد رکھیے، مجھے کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے ہم لوگ سارے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، روٹین جو ایک روٹین بنی ہوئی ہے نا، اس کو تھوڑا سا انسان سوچے اور توڑے اس روٹین کو۔ مثلا آپ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، تاکہ بات کرتے ہوں گے، پھر اس کے بعد تھوڑا بہت سو جاتے ہوں گے، پھر اس کے بعد اٹھا، ماہ مبارک کے بعد جو ایام ہوتے ہیں اس سے پہلے کے ایام، ناشتہ کیا اور کام پر چلا گیا، کام پر رہا، پھر واپس آیا، پھر چلا گیا، پھر شام کو آیا، پھر نماز پر چلا گیا، پھر کوئی جشن یا ولادت یا شہادت ہوئی وہ اٹینڈ کر لی، اور یہی روٹین رہتی ہے۔ یہ روٹین اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ائمہ نے جو چیز ہمیں بتائی ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ زندگی کا کوئی ہدف اور مقصد ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے کہ فقط مقصد جو ہے وہ کمانا مقصد نہیں ہے، صحیح؟ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ فقط پیسہ کمانا یہ زندگی کا مقصد اور ہدف نہ بنائیے، نہ میں بناؤں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہیں کہ بہت اچھی چیز ہے، ہمیں یہ پیسہ کرنا ہے، لیکن کوئی ایک بڑا گول جو گریٹر گول ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیے کہ میں زندگی کیوں گزار رہا ہوں، کیسے گزار رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے زندگی میں، کچھ آگے، کچھ اس زندگی کے بعد والی بھی ایک زندگی ہے، وہ بھی آ جانی ہے۔ اس زندگی میں کسی ٹائم بھی میری آنکھ بند ہو سکتی، مر سکتا ہوں، چلا جاؤں گا آگے۔ تو ہم جو اس زندگی میں ہیں، امام علیہ السلام، امام حسن کی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر عین عبارت آپ لوگ کہیں تو میں وہ عین عبارت پڑھتا ہوں، آپ لوگ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام کی عبارت یہ ہے کہ تجہل النعم ما اقامت فَإِذَا وَلَّتْ عُرِف، کہ جب تک نعمت ہیں نعمتوں کی قدر نہیں ہے، جب نعمت چلی جاتی ہے پھر اس کے بعد نعمت پہچانی جاتی ہے۔ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ زندگی ہے تو تب ماہ مبارک رمضان ہے، تب جشن ہے، جب ولادت ہے، تب عبادت ہے، تب روزے ہیں، نمازیں ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب کچھ زندگی ہے۔ بس زندگی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت جو ہے کسی گریٹر گول کے لیے ہونی چاہیے۔ اپنی زندگی میں امام حسن علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہدف بناؤ بڑا۔ پیسہ ہدف نہیں ہو سکتا، پیسہ ہمیں سب سے زیادہ کمانا ہے، کوئی شک نہیں ہے، کمائیں، حلال کی روزی روٹی یہ ضروری ہے، لیکن پیسہ آ جانے کے بعد بھی ہمارا گریٹر گول کچھ اور ہونا چاہیے۔ انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے، ہیومینٹی کو سرو کیا جائے، خیر بانٹا جائے، اور ہمارے سے خیر پھوٹے، ہدف کوئی بڑا رکھیں۔ اور سارے، چاہے خواتین ہوں چاہے حضرات ہوں، خواتین بھی کوکنگ بھی کر رہی ہیں، افطاریاں بنا کے بھی دے رہی ہیں، سحری بھی بنا کے دے رہی ہیں، خدمت بھی کر رہی ہیں، ساری یہ چیزیں، ہر چیز ثواب ہے، کوئی شک نہیں، دعائیں بھی پڑھ رہی ہیں، یہ بہت اجر اور ثواب ہے۔
لیکن ایک بڑا گریٹر گول بھی رکھیں کہ ہمیں کچھ بڑا بھی کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ یہ جو روٹین کی چیز ہے، اس سے ہٹ کر جو آئمہ نے ہمیں سمجھایا کہ یہ روٹین ہوتے ہوئے ایک بڑے کاز کے لیے سوچنا، ایک بڑے مقصد اور ہدف کے لیے سوچنا، تب زندگی میننگ فل بن جائے گی۔ تب جشن میں آئیں گے، بیٹھیں گے تو ان کی بارگاہ میں بیٹھنا محسوس ہوگا، تب دکان پر جائیں گے تو مزہ آئے گا۔ بزنس کر رہے ہیں بھائی، کسی ہدف کے لیے کر رہے ہیں، فقط پیسہ نہیں بھائی، پیسہ ہے لیکن اس پیسے کو کہیں لگانا ہے، اس لیے کر رہے ہیں۔ بچے آئیں گے، بچوں کو ملیں گے، خوش ہوں گے کہ ماشاءاللہ اپنے بچے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچے دیے۔ دوسرے کے بچوں کے تب بھی خوشی ہوگی کہ یا ماشاءاللہ یہ بھی اپنے مومنوں کے بچے ہیں، یہ بڑے ہو رہے ہیں، آئندہ کے لیے یہ لوگ ہوں گے۔ جب کسی کو دیکھیں گے زندگی میننگ فل بن جائے گی، ہر ٹائم پھر خوشی ہوگی، ہر ٹائم جو ہے وہ ایک بامانی زندگی کا احساس ہوگا۔ بورنگ والا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ کام پر جا رہے ہیں تب بھی انسان خوش ہو کے جائے گا، کوئی بلا رہا ہے خوش ہو کے جائے گا، کوئی لیکچر اٹینڈ کر رہا ہے خوش ہو کے اٹینڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ غم کی مجالس میں بھی انسان روئے گا تو دل سے روئے گا، اس کو ہوگا کہ کوئی ہدف کے لیے رو رہا ہوں، امام کے لیے۔ تو زندگی اتنی مزے کی بن جائے گی۔ تکلیف آئے گی، تکلیف بھی مزہ دے گی۔ اب یقین کیجئے کہ بعض اوقات کام نہیں انسان کا ہوتا، کام بھی نہیں ہوتا، کچھ کرتے ہیں کام جو ہوتا ہے وہ بلاکیج آ رہی ہے، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، ہر روز۔ اس میں بھی اللہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ میری طرف سوچو میرے بارے میں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کیلکولیشنز تم نے کی ہوئی تھیں وہ تمہارے پاس تمہاری اور ہے، میں کچھ تمہارے بارے میں کچھ اور پلان رکھتا ہوں۔ یہ ہمیں وہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ہر مشکل میں بھی بہت مزہ ہے، مشکل نہ ہو تو مزہ ہی نہیں ہے، یقین کریے زندگی کا۔ ایک جیسی روٹین ہو، ایک جیسی، پھر کیا فائدہ۔ مشکل کو انسان واقعاً زندگی میں جب مشکل آتی ہے تو اتنا اس کو مزہ آتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ میرا جو ہے نا وہ اسپرچول لیول اوپر گیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ بس بات گزارشات ختم ہو گئی ہیں، وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بامانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس سفرہ امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو ان کے غلاموں نوکروں میں سے قرار دے، دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں امام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو علم اور بردباری عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی بار حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کا اعوان و انصار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور قلب مقدس سے حضرت ولی عصر کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، حق نبیم و علیم و فاطمہ والحسن والحسین وبتسۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔